تمہارے لیے اے مومنوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور جو ان کے ساتھ مومنین میں سے تھے یا انبیاء اور مرسلین میں سے تھے ان کی زندگیوں میں بھی نمونہ ہے۔ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ان حضرات نے اپنی قوم سے کہا، جو کہ کافر قوم تھی، اللہ کو نہ ماننے والی قوم تھی اور بتوں کی عبادت کرنے والی قوم تھی، کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارے جھوٹے خداؤں سے بیزار ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے جو کہا تھا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، وہ بات جب ابراہیم علیہ السلام کو کلیئر ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار چھوڑ دیا اور فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یعنی جن مومنوں کی آزمائش ہوئی ہے اس سورہ پاک میں جن انبیاء مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، اپنی قوم و ملت کے تعلق سے، اپنے وطن کے تعلق سے، اپنے محبوب دیار اور گھر بار کے تعلق سے، اپنی بیوی اور بال بچوں کے تعلق سے، ان کا ذکر سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ قربانی، یہ مناسک حج، یہ حج کے ایام، یہ صفا مروہ پہ دوڑنا، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ناخن کا ذی الحجہ کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر نہ تراشنا، بالوں کو تراشنا خراشنا نہ کرنا، اور اگر موچ وغیرہ بڑھا ہوا ہے، داڑھی بڑھی ہوئی حد سے زیادہ، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا اور دیوانوں کی طرح ان 10 دنوں کو گزارنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہم اسوہ ابراہیمی کو اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کوئی انفرادی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام پوری امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایک امت کی طرح ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے ایک امت کے ظہور کے لیے کہ فرمایا تھا اے ہمارے رب، ہمارے درمیان ایک ایسی امت ظاہر فرما جو تیری کتاب کی تلاوت کرے، لوگوں کے دل کی صفائی کرے اور حکمت اور دانشمندی کی باتیں بتائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا ہے ان ایام قربانی میں، ایام تشریقات میں اور حج کی دنوں میں ہمیں ابراہیمی بننا ہے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، یہ اسلامی شریعت کا مطالبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے، یہ سنت کا مطالبہ ہے کہ ہم خود بھی ابراہیمی بنے اور اپنے بال بچوں کو ابراہیمی بنانے کی کوشش کریں۔ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر میں بیوی بال بچوں کے سامنے، خاندان کے افراد کے سامنے، اگر کوئی نوجوانوں کا لیڈر ہے تو وہ لیڈر اپنے نوجوانوں کے سامنے، کوئی بڑی عمر کا شخص ہے، با اثر شخص ہے، تو وہ اپنے زیر اثر شخص کے سامنے ابراہیمی اسوہ پیش کرے اور ابراہیمی بننے کی دعوت پیش کرے، اور ابراہیمی بنانے کی جو قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور بیٹے بھی، 2 بیٹے ہیں وہ بھی نبی ہیں، جو پوتے ہیں وہ بھی نبی ہیں، لیکن کس طرح سے اللہ کے سامنے یہ عہد اور یہ وعدہ لے رہے ہیں۔ فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو یعنی مکہ معظمہ کو پرسکون جگہ بنا دیجیے، ایسی جگہ بنا دیجیے جہاں پر امن ہو، جہاں پر شانتی ہو، جہاں پر سلامتی ہو، جہاں پر انسانیت کو کھلنے کا موقع ملے، جہاں پر معصوم کلیوں کو چہکنے کا موقع ملے، اور جہاں پر پھولوں کو چٹکنے کا موقع ملے۔ اے ہمارے رب ایسا شہر بنا دیجیے۔
आज वाकया ये है कि मक्का मुअज्जमा दुनिया के सबसे महफूज तरीन मकाम में से एक मकाम है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत है, दुआओं का सदका है, उनकी दुआओं की, और अल्लाह तबारक व तआला से जो उन्होंने मांगा है और अल्लाह ताला की आजमाइश पर जो वो खड़े उतरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे को भी कयामत तक के लिए सच कर दिखाया। दुनिया में हर जगह करप्शन है, हर जगह बुराई है, लेकिन जो अमन और शांति मक्का मुअज्जमा में नजर आती है वो दुनिया की किसी खित्ते में नजर नहीं। फरमाया रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, हमारे रब इस शहर को पुरसुकून बना दीजिए। वजनुबनी, और मुझे भी बचाइए, वह बनिया, और मेरे बेटों को भी बचाइए, मेरी आल औलाद को बचाइए, अन्ना बुदल असनाम, कि हम बुतों की इबादत करें, देवताओं की पूजा करें, ऐसे खुदाओं को माने जो खुदा है ही नहीं। और ये बुत कई तरह के हो सकते हैं। एक बुत तो वो है जो मंदिरों में है, एक बुत वो होते हैं जो हमारे सीनों में जगह बनाते हैं, वो रुपयों की खनखनाहट की शक्ल में बुत, वो इज्जत और शोहरत का बुत, वो नामो नुमाइश का बुत, वो अपने अना का बुत, और वो अपनी अनानियत का बुत, वो अगर किसी के सीने में है उससे भी हिफाजत की तरकीब निकालनी है, उससे भी अपने आप को बचाना है और अपने बाल बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेटे नबी हैं, पोते नबी हैं, फिर भी फरमा रहे हैं कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीना, मेरे बेटो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया। ये दीन जो अल्लाह का है ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब कर दिया है। अब इस दीन के फरमान के मुताबिक, इस दिन की बताई हुई बातों के मुताबिक चलना है। और याद रखना, फला तमुतुन्ना, मौत इस नहीं आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम खुदाए वहदहू ला शरीका लहू के लिए एकदम सरेंडर बोलने वाले, कि कोई अपनी ख्वाहिश नहीं, कोई अपनी मर्जी नहीं, मन कर रहा है यूं ही वक्त जाये करने का, लेकिन नहीं करेंगे। ये तवानाई, ये ताकत, ये कुव्वत, ये जोरे बाजू, ये सब किसी न किसी मुस्बत काम में लगाएंगे, पॉजिटिव जो है वर्क में लगाएंगे और ऐसे कामों में लगाएंगे जिस काम से उम्मत मुस्लिमा का और मिल्लत इब्राहिमिया का फायदा। और इतना ही नहीं कि बस शिर्क और तौहीद की बात की, बल्कि दीन का जो अहम रुकन है और जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, सुतून, नमाज इस मिल्लत इस्लामिया का पिलर है, जो उसको मुनहदिम कर दे, जो इस खंभे और इस पिलर को गिरा दे, वो दीन को गिरा देने वाला है। उस ताल्लुक से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाह, मेरे परवरदिगार मुझे भी नमाज का पाबंद बना, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी नस्लों को भी नमाज का पाबंद बना। इसमें कोई शक नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के पाबंद, और उनके बेटे जो अंबिया किराम में से थे नमाज के पाबंद, उनके बेटे, उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसा घराना है जो सरासर अल्लाह के हुक्मों के सामने सरे तस्लीम खम करने वाला है। इनके ताल्लुक से कोई शक नहीं कि अल्लाह के लिए सुपुर्द करने वाले थे, अपने आप को अल्लाह के हवाले करने वाले थे, हर मामले में हर आजमाइश पर खड़े उतरने वाले थे। लेकिन इस तरह की तलकीन, इस तरह का मुज़ाकरा, घर में इस तरह का माहौल बनाना, बाल बच्चों को समझाना और बैठा के ये पूछना कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद किसकी इबादत करो, और उनका ये कहना कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका, हम आपके रब की इबादत करेंगे, आपके जो आबा व अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ऊपर अंबिया किराम है उनके रब की इबादत करेंगे, और इस्माइल के रब की इबादत करेंगे, और मुसलमान रहेंगे और एक रहेंगे।
یہ گھر میں تلقین کی جاتی رہی، یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اس بات کو کثرت سے ذکر کیا جاتا رہا، مذاکرہ کیا جاتا رہا، تلقین کی جاتی رہی، تاکہ اسلامی سوسائٹی میں کسی طرح سے سستی نہ آئے، کسی طرح سے بت پرستی نہ آئے، کسی طرح سے کوئی بھی دیوتا چاہے پیسے کی شکل میں ہو، کوئی بھی بت چاہے وہ غرور اور انا تکبر کی شکل میں ہو، کوئی بھی معبود چاہے وہ عزت و شہرت کا معبود ہو، وہ داخل نہ ہو سکے۔ اس کے لیے گھر میں تلقین کی جانی چاہیے۔ اسلامی معاشرے سے متعلق افراد، مسلمان خود اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بیوی بال بچوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا یہ نمونہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم توحید کو سمجھیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ غزہ میں جو معصوم جانیں اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں وہ اہمیت سمجھ میں آئے۔ اس مذاکرے سے یہ ہوگا کہ بچہ جو جانور کی قربانی پر روتا ہے اس کو بتایا جائے کہ یہی تو تعلق ہے جس کو قربان کرنا ہے، اسی انسیت کو تو قربان کرنا ہے۔ میرے بیٹے، یہ جو جانور کی قربانی دی جا رہی ہے اور جن کو تم نے چند دن چارہ کھلایا اور جن سے تم مانوس ہو گئے، جن سے تم بہت قریب ہو گئے، اللہ کے لیے اسی کو قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ یہ بتانا ہوگا، آئندہ نسلوں کو یہ سمجھانا ہوگا، ورنہ بت پرستی کہاں کہاں سے داخل ہو رہی ہے اور اسلام اور شریعت کے تعلق سے غفلت کہاں کہاں سے آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور نمازوں کی تلقین ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں سے ایک بہترین اسوہ ہے کہ آپ نے رب، اور اتنا ہی نہیں کہ کوشش کرنا ہے کہ اور باتیں کرنا ہے، بلکہ رات کی تنہائی میں یا جس وقت موقع ملے اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اس بات کی دعا بھی کرنا ہے کہ میرے رب میری ذریت کو، میری نسل کو، میرے ماں باپ کو، میرے آبا و اجداد کو، میرے بال بچوں کو میرے رب توحید پر قائم رکھیے اور نمازوں کا پابند بنائیے اور ملت اسلامیہ کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ عطا فرمائیے۔ تو یہ ہے اس اسوہ ابراہیمی جو ہمیں خود اختیار کرنا ہے اور بال بچوں کو تلقین کرنا ہے۔ یہی مقصد ایام حج کا ہے، یہی مقصد صفا مروہ کی دوڑ کا ہے، یہی مقصد شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہے، یہی مقصد قربانی پیش کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بال بچوں کے لیے توحید پر قائم اور نماز کی تلقین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔